بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الفرح الکامل علی شرح نیت العامل میں آج ہم انشاءاللہ جس جملے کی ترکیب کریں گے وہ ہے والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اس جملے کی ہم انشاءاللہ ترکیب کریں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ کی ترکیب موجود ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی منتخب کردہ آل پر۔ اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی منتخب کردہ آل پر۔ آئیے اب ترکیب کرتے ہیں کہ واو نئے جملے کے شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ واو کو ہم لیں گے استئنافیہ یا واو مستانیفہ۔ الف لام برائے تعریف ہے، صلاۃ مورب اللام ہے، معرفہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو معرفہ ہوتا ہے مورب اللام ہوتا ہے وہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، تو جملے کے شروع میں ہے مورب اللام ہے، اسے ہم بنائیں گے مبتدا۔ علی جو ہے عاملہ میں سے ہے، حرف عاملہ میں سے ہے، علی حرف جر۔ سید جو ہے سید کو ہم بنائیں گے مضاعف، ٹھیک ہے، سید کو ہم بنائیں گے مضاعف۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ والصلاۃ کو رفع کس نے دیا؟ اس کا جواب ہوگا کہ اس کا جو عامل ہے وہ مانوی ہے، ٹھیک ہے، مانوی عامل نے اس پر عمل کیا، اور سید کو کے نیچے جو ہے جر آئی ہے، کس نے دی ہے؟ تو اعلیٰ عامل موجود ہے، اعلیٰ حرف عاملہ میں سے ہے، تو اس نے سید کو جر دی ہے۔ سید الانبیاء، انبیاء کو جر کس نے دی ہے؟ تو سید جو ہے مضاف ہے۔ کلام عرب میں دو چیزیں جو ہے مجرور ہوتی ہیں، مضاف الیہ حرف جر کا مدخول۔ باقی اگر آپ کو جار مجرور نظر آئیں گے تو وہ توابع کی اقسام میں سے ہوں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ سید مضاف، آپ کو معلوم ہے کہ مضاف جو ہے، یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے، نکرہ کے بعد سید کیا تھا؟ نکرہ، الانبیاء معرفہ مورب اللام، تو پکا قاعدہ مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ سید مضاف، اور میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مضاف کا جو ہے نا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، جبکہ مضاف الیہ پر دیکھیں الانبیاء الف لام بھی آ گیا، اس پہ تنوین بھی آ جاتی ہے، الف لام کو ہٹائیں گے تو تنوین آ جائے گی، جاء غلام زید، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب مضاف مضاف علیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو عموماً کی کا ترجمہ لکھ رہتے ہیں انبیاء کے سردار پر، انبیاء کے سردار پر، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ مضاف مضاف علیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں عموماً ان کے درمیان میں کی کا ترجمہ لکھ رہتے ہیں انبیاء کے سردار پر، انبیاء کے سردار پر۔ صلاۃ کو مبتدا بنایا، اعلی حرف جر، سید مضاف، الف لام برائے تعریف، الانبیاء جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہوگا تو پکا قاعدہ اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، انبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنا مبدل من بن جائے گا، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل من۔ آئیے جانتے ہیں کہ مبدل من کی تعریف کیا ہے، اور مبدل من کسے کہتے ہیں؟ جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیدن لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ جو تابع
نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیدن لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدل کے مطبوع کو مبدل من کہتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس جو آیا یہ مبدل من آیا ہے، ابھی تک ہم نے جو ترکیب کی ہے اسے ہم نے کیا بنایا ہے؟ مبدل من۔ پتہ لگا بدل بھی آگے آ رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قام العالم، یہ تو آ گیا ہمارے پاس مبدل من آ گیا کہ عالم کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب بدل لے کر آئیں گے بکرن، یعنی بکر، یعنی بکر جو تابع نسبت میں مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ نسبت میں مقصود کیا ہے؟ وہ تو بکر ہے۔ انبیاء کے سردار میں نسبت میں مقصود کیا ہے؟ ان میں مطبوع، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تو مطبوع ہے نا، مطبوع کو صرف تمہیدن لایا گیا، انبیاء کے سردار، یعنی، اور مبدل من بدل میں عموماً ترجمہ کرتے ہیں یعنی، یہ تو ہے مبدل من جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع سے تمہیدن لایا گیا ہو اسے بدل کہتے ہیں۔ تو یہ تو تمہیدن لایا گیا ہے، سید الانبیاء، یہ تو تمہیدن لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نسبت میں مقصود اور مطبوع صرف تمہیدن لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں۔ تو بدل جو آگے آ رہا ہے یہ تو ہے مبدل من انبیاء کے سردار، یعنی، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے قام العالم بکرن، العالم مبدل من، بکرن یہ ہے بدل، ٹھیک ہے۔ سید الانبیاء محمد یہ ہے مبدل من، المحمد یہ ہے بدل۔ یہ یاد رکھیں، مبدل من بدل کے بارے میں نے آپ کے سامنے جو ہے مثال رکھ دی۔ اور اس کو آسان کر دوں، بدل وہ تابع جو خود مقصود بالنسبت ہو، اس کا مطبوع بطور تمہیدن آیا ہو۔ بدل وہ تابع جو خود مقصود بالنسبت ہو اور اس کا مطبوع بطور تمہیدن لایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطبوع کو یہ تمہیدن لایا گیا ہے۔ جاء السلطان محمود، سلطان محمود آیا، اس میں آنے کی اصل نسبت محمود کی طرف ہے جو کہ بدل ہے، ٹھیک ہے۔ محمود یہ بدل ہے، اور سلطان تو محض تمہیدن لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطبوع کو مبدل من اور تابع کو بدل کہتے ہیں۔ بدل کی 4 اقسام ہیں جی، بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل خلط۔ بدل کی 4 اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل خلط۔ سید سید الانبیاء، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے سید الانبیاء کو کیا بنایا؟ مبدل من بنا لیا۔ تو اس کے بعد ہم آگے کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ آگے ہے محمد، یہ اس پہ رسالت ہے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نام ہے، یہ بنے گا موصوف۔ اب دیکھیں یہ قاعدے بھی یاد رکھیں کہ معرفہ کے بعد پھر معرفہ آ رہا ہے، تو اکثر یہاں پر موصوف صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ پہلے تو ہم نے مبدل من بنایا نا، لیکن اب دیکھیں معرفہ ہے محمد، یہ بھی معرفہ ہے، علم ہے محبوب علیہ السلام کا، معرفہ ہے۔ پھر المصطفیٰ، یہ بھی معرفہ ہے، الف لام آ رہا ہے۔ اب 2 معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اکثر قاعدہ ہے کہ یہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ اب المصطفیٰ الف لام برائے تعریف ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو صیغہ واحد مذکر، اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، اس کا نائب الفاعل بنے گا۔ اچھا، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہوگا، صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بدل، ٹھیک ہے، اور مبدل من اپنے بدل سے مل کر مجرور علی جار، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو کھڑا ہے۔ واو کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ واو یہاں پر معطوف اور معطوف علیہ کی بھی ترکیب ہو رہی ہے جناب جی۔ تو یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے، پھر حرف عطف آتا ہے، اس کے بعد معطوف آتا ہے۔ اب آپ نے عبارت کے اندر دیکھنا ہے کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ واو آ رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ واو سے پہلے جملہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے اعلی حرف جار، آل جو ہے آل یہ مضاف ہے۔ اور یہاں بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو یہ پکا قاعدہ، یہ مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہوتی ہے کہ آل یہ نکرہ تھا، آل سے مراد اب آپ کو معلوم ہے آل نکرہ ہے، اور یہ اس میں جمع ہے، اس سے مراد اہل بیت ہے،
یا خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ یا ہر مومن متقی، اس مقام پر آل کو مطلقاً ذکر کرنے کی بنا پر یہی آخری معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ اب آل ظاہر سی بات ہے نکرہ تھا، اس کے بعد ہو ضمیر معرفہ آئی، اور معرفہ کی اقسام ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں علم ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، مورب النام ہے، مورب الندا ہے، مورب الاضافت ہے۔ تو ہو ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ، تو پکی بات، پکا قاعدہ، مضاف الیہ، تو آپ اسے بنا دیں گے آل مضاف، ہو ضمیر واحد مذکر مجرور متصل راجع سوئے ذات رسالت، مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر۔ آپ آگے بھی دیکھیں یہ موصوف بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے نکرہ کے بعد نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف تو نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو معرفہ بن گیا، اب اس سے بنائیں گے موصوف، کیونکہ آگے پھر مورب النام آ رہا ہے۔ المجتبی، ٹھیک ہے، الف لام برائے تعریف، مجتبی صیغہ واحد مذکر اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کہاں لوٹے گی؟ موصوف، اس کا نائب الفاعل، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو، صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر، مجرور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، معطوف کیونکہ پیچھے معطوف علیہ تھا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر۔ جی اب کیا؟ نازلتن، ہم نے ترجمہ کیا تھا نازل ہوں، نازلتن مقدر کا ظرف مستقر۔ اب نازلتن کو لیں گے تو صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کہاں لوٹے گی؟ مبتدا کی طرف لوٹے گی، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، شبہ جملہ اسمی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، لفظاً جملہ اسمی خبریہ اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یہ آپ کی ترکیب مکمل ہوگی۔ والصلاة على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار، مبدل من بدل میں یعنی کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، انبیاء کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ مصطفیٰ اور مجتبی دونوں ہم معنی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو معنی ہم معنی ہیں، بمعنی چنے ہوئے، بمعنی چنے ہوئے، مصطفیٰ کا معنی بھی چنے ہیں، مجتبی کا معنی بھی چنے ہوئے، یعنی کہ گویا مراد لفظ ہے، ہم دونوں معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور درود نازل ہوں انبیاء کے سردار یعنی محمد مصطفیٰ پر اور آپ کی منتخب کردہ آل پر، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا آل سے مراد اہل بیت ہیں، یا خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ ہے، یا ہر مومن ہے۔ اس مقام پر آل کو مطلقاً ذکر کرنے کی بنا پر یہی آخری معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ تو دوبارہ دہرا لیں، واو مستانفہ، اصلات مبتدا علی جار سید الانبیاء مضاف الیہ مبدل من محمد موصوف، اور محمد کو ہم نے کیا بنایا؟ بدل، ٹھیک ہے، محمد موصوف، المصطفیٰ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ بن گیا بدل، مبدل من بدل، جار کا مجرور معطوف علیہ بن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جار کا عطف جار پہ، پھر اس کا واو عاطفہ ہے، علی جار، علی مضاف علیہ ہو کے موصوف، المصطفیٰ المجتبی صفت، موصوف صفت سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، کیونکہ الصلاۃ مبتدا موجود تھا لیکن اس کی خبر نہیں تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو مقدر مانتے ہیں، تو نازلۃ سے فعل نکالتے ہیں یا شبہ فعل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، نازلۃ نکالا کیونکہ مصطفیٰ مبتدا مونس ہے تو نازلۃ نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ نازلۃ نکالیں گے، تو یہ نازلۃ شبہ فعل اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ کی ہم نے ترکیب مکمل کر دی، اور مبدل من بدل کے بارے میں بھی اس میں جو ہے اجرا کروا دیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین کو اپنی رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔